أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ شورا اور اس کی 23ویں آیت آئے مودت جو ارباب ایمانی کے دلوں پر نقش ہے. لیکن یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے نام اسلام کا پیغام ہے. اس حساب سے آپ ذرا غور کیجئے، سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی آپ کی یہ آیت ہے، مگر اس حساب سے ذرا غور کیجئے کہ قرآن کا یہ ایک میسج ہے، قرآن کا یہ ایک پیغام ہے پوری بشریت کے نام، پوری انسانیت کے نام. نہ کسی گروہ کا نام ہے، نہ کسی فرقے کا نام ہے، نہ کسی جماعت کا نام ہے، نہ کسی طبقے کی بات ہے، نہ کسی ملک کی بات ہے، نہ کسی بر اعظم کی بات ہے، نہ کسی صوبے کی بات ہے، نہ کسی گاؤں کی بات ہے، نہ کسی دیہات کی بات ہے، نہ کسی شہر کی بات ہے. پیغام محمد پیغام محبت ہے اللہ کی طرف سے پوری بشریت کے نام، پوری انسانیت کے نام. ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم، تم سے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، تم سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں. لا اسألکم الا المودۃ فی القربى. بس ایک لفظ پر آپ توجہ فرمائیے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں، تبلیغ رسالت کے عوض میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری کوئی تمنا نہیں ہے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم ہمارے قربا سے محبت کرو، تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو ممبر سے بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قربا سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. بآواز بلند ممبر سے کہا قربا سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. سائل نے سوال کیا، رسول نے جواب دیا آپ بتائیے وہ قوم جو رسول کو محبت نہ دے سکی اللہ اسے جنت کہاں سے دے دے گا؟ محبت کا سوال ہے، محبت کا پیغام ہے. حیات انسانی کی اساس محبت ہے، حیات انسانی کی بنیاد محبت ہے. ہر نفس محبت، ہر نظر محبت، ہر قدم محبت، ہر لمحہ محبت، ہر آن محبت، صبح محبت، شام محبت، دن محبت، رات محبت، اٹھنا محبت، تجارت محبت، زراعت محبت، تعلیم محبت.
محبت کے سہارے یہ نظام عالم چل رہا ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، عزیز سے محبت، اولاد سے محبت، بیٹے سے محبت، بیٹی سے محبت، بھتیجے سے محبت، بھانجے سے محبت، چچا سے محبت، بھتیجے سے محبت، بہنوں سے محبت، بھائیوں سے محبت۔ یہ نظام عالم محبت کے سہارے چل رہا ہے۔ بھولے لوگ کہتے ہیں محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو نفرت سے پیدا ہوئے ہیں محبت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی دو ہی چیزیں تو ہیں، دو ہی چیزیں تو ہیں، آپ بتائیے کیا ہے؟ محبت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی جوابی جیسے عمارتیں ہوتی ہیں، دن اور رات، صبح و شام، سفید و سیاہ، امانت و خیانت، دین اور بے دینی، سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی، ایک دوسرے کی ٹکر پر، ایک دوسرے کے مقابلے پر، تو ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو محبت کی جوڑ پر ہے نفرت، محبت کے مقابلے پر ہے نفرت۔ تو جن کی سمجھ میں نفرت آئی ہے ان کی سمجھ میں محبت کیا خاک آئے گی؟ آپ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں، یہ سمجھ لیجئے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جو محبت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس لیے کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں مذہب کے معاملے میں یہ بہت ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے، اوور اسٹیمیٹ کرنا اور انڈر اسٹیمیٹ کرنا، کسی چیز کو اونچا سمجھنا، بڑا سمجھنا، اور کسی چیز کو کمتر سمجھنا، کم سمجھنا، جو اس کا لیول ہے، جو اس کی سطح ہے، اس کو گھٹانا اور اس کو گرانا، انڈر اسٹیمیٹ کرنا۔ اور فرمایا آپ نے مثلاً یہ کہ کہیں مقاصدہ ہو رہا ہے اور ہمارے شعراء حضرات تشریف فرما ہیں، کسی شاعر کا اعلان ہوا، کسی نئے شاعر کا اعلان ہوا، اور ان حضرات نے کہا کہ ہاں بھائی ان کا کلام بھی بہت عمدہ ہوتا ہے اور پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ تو کوئی صاحب بیٹھے تھے، ان کا ہاں ہم نے سنا تو ہے مگر ایسا تو نہیں ہے۔ فرض کیا انہوں نے کمنٹ کیا، تبصرہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعجاز صاحب نے، شکیل صاحب نے، منظر صاحب نے، کسی نے بھی کہا، تعریف کی اس شاعر کی، ان کا نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں، وہ گھٹا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ کرنا۔ اسی طریقے سے محبت اہل بیت کو بہت سے لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹوپی پہن لی، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی، ایک مفاتی ہاتھ میں لے کے مسجد میں بیٹھ گئے، کبھی تابوت پہ اعتراض، کبھی علم پہ اعتراض، کبھی مجلس پہ اعتراض، کبھی شبی پہ اعتراض، کبھی شب داری پہ اعتراض، کبھی قصیدہ خوانی پہ اعتراض، کبھی مسالمے پہ اعتراض۔ اے جناب یہ رات رات بھر کی قصیدہ خوانیاں ہوتی ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ جب مریے گا تب پتہ چلے گا۔ کسی کو کچھ ملا ہو تو وہ دکھائے کہ ہم کو ایک گلدستہ ملا ہے، ہم کو دیکھیے یہ انگوٹھی ملی ہے، ہم کو ایک کتاب ملی ہے، ہم کو یہ پھول ملے ہیں۔ اسی دنیا میں اس نے کچھ کام ایسے کیے ہوں، کوئی عبادت کی ہو، کوئی خاص دعا پڑھی ہو، اس لحاظ سے کہ اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ملتا ہے۔
اس سے کیا ملے گا کہ رات رات بھر کی قصیدہ خوانیاں ہوتی ہیں، مصالمے ہوتے ہیں، اجی اس سے ملتا کیا ہے؟ اتنے کمرشیل نہ بنیے، اتنے کمرشیل نہ بنیے کہ نام اہل بیت بھی بزنس بن جائے۔ اسی سے سلمان سلمان بن گئے، ابو ذر بن گئے، مقداد بن گئے، عمار بن گئے، حذیفہ بن گئے، بلال بن گئے۔ اور سنایا آپ نے، یہ رسول اللہ سے پوچھئے۔ دیکھیے میں حدیث سے یا قرآن سے جواب دوں گا، حدیث جواب دے گی یا قرآن جواب دے گا؟ ہمارا نظریہ، ہماری فلسفی یا ہمارا آرگومنٹ یا ہمارا استدلال کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انا نہ معلوم کتنوں کو لے گئی، انا خیر منہ، یہ سلوگن جو ہے یہ ابلیس کا ہے۔ اور فرمایا آپ نے جب جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا اور سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو مشیت نے ٹوکا، آئی تشریف لے آئیے، صلوات بھیج دیجئے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا، کس نے منع کیا تھا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ترجمہ یہی ہے، اچھا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اگر ہاتھ ہے تو ید اللہ کو ڈھونڈیے۔ قدرت نے کہا کہ اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرنے سے، پیشانی جھکانے سے تجھے کس نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جس کو میں نے اپنی قدرت خاص سے بنایا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب سنیے ابلیس کا جواب، قال انا خیر منہ، اپنے منہ میاں مٹھو یہی ہے، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اللہ، آگ و مٹی کے جھگڑے میں پڑ گیا، مادیت کو دیکھنے لگا۔ ملک نے پیشانی جھکا دی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، قرآن کہتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے، جتنے ملائکہ تھے، سب نے پیشانی جھکا دی، سب نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس اکڑ گیا، ملک نے حکم خدا دیکھا، ملک نے نسبت دیکھی، ابلیس نے مٹی اور آگ دیکھی، ابلیس کو نکال دیا گیا۔ وہ کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ پتا جو میٹر اور مٹیریل کو دیکھتا ہے وہ ابلیسی نظریے والا، جو الہی آرڈر کو دیکھتا ہے وہ ملکی نظریے والا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں اس پیکر آدم کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پیشانی جھکا دینا۔ یہ روحانیت کا معاملہ ہے، وہ مادیت کا معاملہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے پیشانی جھکا دی۔ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا،
اسے مٹی سے بنایا، اس نے مٹیریل دیکھا، اس نے میٹر دیکھا، قدرت نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود بارگاہ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک کی لعنت۔ آپ ہماری زبان کو ٹوکتے ہیں کہ اچھا پڑھیے، جب اللہ لعنت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے ابلیس کو نکال دیا، نکل جا تو مردود بارگاہ ہے اور تجھ پر قیامت تک کی لعنت۔ تو جس نے یہ دیکھا کہ یہ مٹی ہے، یہ آگ ہے، اسے جنت سے نکالا گیا۔ اب برادران اسلامی ہم سے یہ نہ کہیے یہ کپڑا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ چاندی ہے، آپ ابلیسی نظریے والے ہیں، ہم ملکی نظریے والے ہیں، ہم نسبت دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ علم کیسا ہے، یہ تابوت کیسا ہے، یہ تعزیہ کیسا ہے، یہ تو کاغذ ہے، یہ تو تیلی ہے، یہ تو کپڑا ہے، یہ تو پھول ہے۔ ابلیس بھی تو یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا، حکم خدا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم بھی نہ کپڑا دیکھتے ہیں، نہ علم دیکھتے ہیں، نہ تعزیہ دیکھتے ہیں، نہ تابوت دیکھتے ہیں، ہم نسبت علی دیکھتے ہیں، نسبت حسین دیکھتے ہیں، نسبت عباس دیکھتے ہیں، نسبت کربلا دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بحمد اللہ انا کا سوال نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، یہ نہیں، یہ بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف تو آپ نوالا نہیں اٹھاتے بغیر قرآن کے، ذرا سی بات ہوئی قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، معلوم ہوتا ہے رسول اللہ پر نہیں اترا ہے، انہی پر اترا ہے۔ آپ رسالے دیکھ لیجئے، اخبارات دیکھ لیجئے، مضامین دیکھ لیجئے، معلوم ہوتا ہے اتھارٹی ہے قرآن کے اوپر۔ یہ خالی دھا ہے، پوچھ لیا جائے تو 2 آیتیں یاد نہ نکلیں گی۔ مار رونا تو اسی کا ہے جو قرآن میں دیکھا وہی نہ مانا۔ اور فرمایا آپ نے قرآن میں دکھائیے، آئیے قرآن میں دیکھیے، قرآن محبت کو اجر رسالت بنا رہا ہے۔ اور کس کی محبت کو اجر رسالت بنایا جا رہا ہے؟ اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا محبت سے کیا ہوتا ہے، 1000 مرتبہ آپ سن چکے محبت سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر ہم اور آپ کہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہم نہیں کہتے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سنیے گا، جواب ہے، اسی کا جواب ہے۔ آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا محبت سے کیا ہوتا ہے، سنیے رسول اللہ کیا کہتے ہیں محبت سے کیا ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے۔ دیکھیے محبت آ رہی ہے کہ نہیں، رسول مہر لگا رہے ہیں کہ نہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات الطائبہ، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ بخشا ہوا اٹھتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ کامل الایمان اٹھتا ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، مگر تصویر کا ایک رخ نہیں ہے، دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ سارے علماء اسلام نے ان حدیثوں کو لکھا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آئے محدت کے ذیل میں تمام علماء نے اپنی تفسیروں میں اور اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ یہاں شیعہ سنی کا سوال نہیں ہے، ہم شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم تو دین کی بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں۔
ہم تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو حدیثوں کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر حدیثیں کسی کو ناگوار ہوں، قرآن کسی کو ناگوار ہو، تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یا اللہ ذمہ دار ہے یا رسول اللہ ذمہ دار ہیں۔ آیے تطہیر بری لگے، آیے مودت ناگوار ہو، آیے ولایت ناگوار ہو، سورہ دہر ناگوار ہو، صلوات ناگوار ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کی عداوت ہے جو ماننے نہیں دیتی، آل محمد کی دشمنی ہے جو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ تو رسول نے کہا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی دشمنی پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ کافر اٹھتا ہے۔ بس عزیزو تنگ وقت ہے، لہذا چند جملوں میں آپ کے سامنے میں خالی محبت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ رسول نے فرمایا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے، جس قرآن میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں جہاد ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں مسجد ہے، جس میں کعبہ ہے، جس میں والدین کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، غریبوں کا تذکرہ ہے، اسی میں اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے، اسی میں محبت اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن میں اے مودت بھی ہے، اس میں اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت تھیوری کا نام ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تھیوری کا نام محبت نہیں ہے، پریکٹیکل کا نام محبت ہے۔ تصورات کا نام محبت نہیں ہے، عمل کا نام محبت ہے۔ اور فرمایا آپ نے محبت پریکٹیکل ہے۔ نوجوان اور بچے خاص طور سے سنیں اور غور کریں، محبت تھیوری نہیں ہے۔ تھیوری اس کو کہتے ہیں جیسے کاپی کے اوپر لکھا جا رہا ہے، ڈیفینیشن لکھی جا رہی ہے، اور سبجیکٹس جو ہیں اس میں تھیوری ہوتی ہے۔ مثلا اردو ہے، اردو میں شعر و شاعری ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اس کی پریبھاشا، اس کی ڈیفینیشن لکھی جا رہی ہے، اکنامکس کی ڈیفینیشن لکھی جا رہی ہے، اس طریقے سیوکس کی ڈیفینیشن لکھی جا رہی ہے، جسے تعریف کہتے ہیں، جسے ہندی میں پریبھاشا کہتے ہیں۔ جو کاپی کے اندر لکھا رہتا ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، مگر فزکس میں تھیوری نہیں ہوتی، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ کیمسٹری میں پریکٹیکل ہوتا ہے، زالوجی میں پریکٹیکل ہوتا ہے، باٹنی میں پریکٹیکل ہوتا ہے۔ سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ پریکٹیکل کے لیے لیب ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تھیوری ہے، دوسرے پریکٹیکل ہے۔ محبت تھیوری نہیں ہے، محبت پریکٹیکل ہے۔ اس لیے محبت پریکٹیکل ہے کہ محبت کبھی تعمیر بن جاتی ہے، محبت کبھی تقریر بن جاتی ہے، محبت کبھی تحریر بن جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں پریکٹیکل ہیں۔ اور فرمایا آپ نے لوگ کہتے ہیں کوئی کنسٹرکٹیو ورک ہونا چاہیے، تعمیری کام ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، واقعی تعمیری کام ہونا چاہیے۔ تو بتائیے کنسٹرکشن تعمیر کے اندر آتا ہے یا باہر جاتا ہے؟ اور فرمایا آپ نے کنسٹرکٹیو ورک ہونا چاہیے، تعمیری کام ہونا چاہیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کنسٹرکشن ہوتا ہے وہ تو 100% پریکٹیکل ہے نا، جسے تعمیر کہا جا رہا ہے۔ مثلا یہ تعمیر ہے، مسجد بنے یا کچھ بھی بنے، مکان بنے، کوٹھی بنے، کنسٹرکشن جو ہے وہ تو پریکٹیکل ہے، وہ تو تھیوری نہیں ہے۔ تین چیزیں میں نے آپ کو گنوائیں، محبت اور محبت کا رد عمل، محبت اور محبت کا ری ایکشن۔ محبت کبھی تعمیر بنتی ہے، محبت کبھی تحریر بنتی ہے، محبت کبھی بنتی ہے۔ اور محبت کے بہت سے نام ہیں، بہت سے مرادفات ہیں۔ اور فرمایا آپ نے مرادفات بھی ہوتے ہیں، اور زبانوں کے بدل جانے سے لفظیں بدل جاتی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے
زبانوں کے بدلنے سے مثلا پرشین ہے، عربک ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، اردو ہے، تو ایک تو مرادفات ہوتے ہیں، یعنی ایک شے کے لیے کئی لفظ ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ، کئی الفاظ، اس سے مراد وہی ہو، ایک پھول کے کئی نام ہوں۔ اسد جیسے شیر کے سینکڑوں نام ہیں، عربی میں شیر کے سینکڑوں نام ہیں، تو 100 نام پڑھے جا رہے ہیں مگر مراد اس سے شیر ہے۔ میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ محبت کے بہت سے نام ہیں، وہ میں ابھی پڑھوں گا۔ اور سنایا آپ نے تو مثلا پانی ہے تو اردو میں ہم پانی کہتے ہیں، عربی میں اسی کو ماں کہتے ہیں، اور فرمایا آپ نے، اور اسی طریقے سے انگریزی میں واٹر کہتے ہیں، اور پرشین میں آپ کہتے ہیں، آپ بیار، آپ کا مطلب بھی پانی ہے، ماں کا مطلب بھی پانی ہے، پانی کا مطلب بھی پانی ہے، جل کا مطلب بھی پانی ہے، واٹر کا مطلب بھی پانی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کوئی ایک شے نہیں ہے، وہ ایک نام نہیں ہے محبت کا، محبت کے نام بہت سے ہیں، محبت کے نام جو ہیں وہ بہت سے ہیں، لا تعد لا تحصا۔ اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے محبت اہل بیت کو کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے محبت اہل بیت کے، محبت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ اب محبت کے نام سنیے، ایک نام ہے محبت کا اسف الدولہ، جس نے بڑا امام باڑہ بنوایا، ایک نام ہے محبت کا سعادت علی خان، جنہوں نے درگاہ کا گنبد بنوایا، ایک نام ہے محبت کا نصیر الدین حیدر، جنہوں نے کربلا بنوائی، ایک نام ہے محبت کا محمد علی شاہ، جنہوں نے حسین آباد بنوایا، ایک نام ہے محبت کا امجد علی شاہ، جنہوں نے اپنی حکومت میں شرعی نظام کو قائم کیا، ایک محبت کا نام ہے واجد علی شاہ، جنہوں نے اسیری کی زمانے میں کلکتے میں شاہی امام باڑہ بنوایا، ایک نام ہے محبت کا ملکہ زمانی، جنہوں نے کربلا بنوائی جو سامرے کی شبیہ ہے، ایک نام ہے محبت کا ملکہ جہاں، جنہوں نے کربلائیں بنوائیں، ایک نام ہے محبت کا رفیق الدولہ، جنہوں نے عباس باغ کی کربلا بنوائی، ایک نام ہے محبت کا عظیم اللہ خان، جنہوں نے امام رضا کا روضہ بنوایا، عظیم اللہ کی کربلا، ایک نام ہے محبت کا امداد حسین، جنہوں نے حضرت حجت کا روضہ بنوایا، امین الدولہ کی کربلا، ایک نام ہے محبت کا خدا بخش، جنہوں نے تال کٹورے کی کربلا بنوائی، ایک نام ہے محبت کا سلمان، ایک نام ہے محبت کا ابو ذر، ایک نام ہے محبت کا مقداد، ایک نام ہے محبت کا عمار، ایک نام ہے محبت کا میثم، ایک نام ہے محبت کا حذیفہ، یہ سب محبت کے نام ہیں۔ محبت کنسٹرکشن ہے، محبت پریکٹیکل ہے، محبت تھیوری نہیں ہے، محبت عمل ہے۔ میں نے کتنے محبت کرنے والے آپ کو گنوائے، تو محبت کبھی تعمیر بن کے ظاہر ہوتی ہے، یہ محبت ہی ہے جس نے صحرا کو گلشن بنا دیا۔ جو لکھنؤ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھنویت کی بات کرتے ہیں اور لکھنؤ کے اوپر ناز کرتے ہیں، وہ سنیں، یہ لکھنؤ کسی کی دین نہیں ہے، یہ لکھنؤ محبت حسین کی دین ہے، یہ لکھنؤ محبت اہل بیت کی دین ہے، یہ کوئی سینکڑوں برس پرانی بات نہیں ہے۔ جب میر حسن گزرے ہیں لکھنؤ سے، میر انیس کے دادا، وہ فیض آباد جا رہے تھے، اس زمانے میں فیض آباد دارالسلطنت تھا، شجاع الدولہ کی حکومت تھی، شجاع الدولہ کا دورہ تھا، انہوں نے دارالسلطنت بنایا تھا فیض آباد کو۔ جب لکھنؤ سے گزرے صاحب مثنوی سحر البیان میر حسن، تو مذمت کرتے ہوئے گزرے اسی شہر کی کہ عجب یہ شہر ہے بیہڑ پہ بستہ، کہیں اونچا کہیں نیچا ہے رستہ۔ یہ میر حسن نے مذمت کی، بہت بڑا شاعر اردو کا، انیس کے دادا،
لیکن نہ جانے جناب دادا سے ہوتے ہوئے پوتے تک آتے آتے کیا انقلاب آیا. دادا سے گزر کے پوتے تک آتے آتے نہ جانے کیا انقلاب آیا کہ اب جو انیس ثریا جاہ امجد علی شاہ کے دور میں منبر پر جا کے لکھنؤ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یہاں ہر دیار میں دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں. پوچھو جو پھر کے آئے ہیں یہاں ہر دیار میں دیکھا نہ ہوگا ایک گل ایسا ہزار میں. اس کا مطلب سمجھے آپ 1775 میں اسدالدولہ آئے باپ کے انتقال کے بعد, فیض آباد کو چھوڑ کے لکھنؤ کو دارالسلطنت قرار دیا. 1775 عیسوی میں انہوں نے امام باڑہ بنوایا. ایسا امام باڑہ بنوایا جو بڑا امام باڑہ دنیا میں کہا گیا, آج تک بڑا ہی امام باڑہ ہے. نہ کوئی اسدالدولہ کے برابر امام باڑہ بنوا سکا, نہ کوئی محمد علی شاہ کے برابر حصہ بٹوا سکا. نہ اس امام باڑے کا جواب ہے, نہ حسین آباد سے جو حصہ تقسیم ہوا محرم میں, جو تبرک تقسیم ہوتا تھا, آج تک دنیا اس سے پار نہیں پا سکتی. امریکہ بھی بنا, لندن بھی ہے, یورپ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بہت سے مقامات ہیں. بڑے بڑے حصے بٹتے ہیں, بڑے بڑے قیمتی حصے بٹتے ہیں, مگر تورا بندی کا جو حصہ حسین آباد کے امام باڑے سے بٹ گیا اس کا کوئی ثانی نہیں, اور نہ آج تک کوئی ایسا امام باڑہ بنا جسے بڑا امام باڑہ کہا جا سکے. وہ بڑا امام باڑہ جو ہے وہ یہی ہے. اور فرمایا آپ نے, تو اب آپ جوڑ لیجئے حساب. 1775 میں اسدالدولہ آئے اور فروری 1856 میں اسیر ہو کے واجد علی شاہ کلکتے چلے گئے. کل جوڑ بٹور کے 80 ایئرس, 100 ایئرس بھی نہیں پورے, 100 برس نہیں, جوڑ بٹور کے 80 ایئرس. اب نہ کہنا محبت تھیوری ہے, لکھنؤ خود اس بات کی دلیل ہے کہ گلشن بنائے تھیوری سے نہیں بنائے, پریکٹیکل سے بنائے. مسجدیں بنوائیں, روزے بنوائے, امام باڑے بنوائے, کربلائیں بنوائیں, صحرا کو گلشن کر دیا. محبت کبھی تحریر بن کے ابھر کے سامنے آتی ہے. قید خانوں میں علماء نے کتابیں لکھی, حق اہل بیت کا اعلان کیا. محبت کبھی تقریر بن کے سامنے آتی ہے. شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ جب ممبر پر آئے تو پتہ چلا کہ تقریر کو بھی محبت کہا جاتا ہے, تقریر کو بھی محبت کہا جاتا ہے. تو محبت تھیوری نہیں ہے, محبت پریکٹیکل ہے. محبت کبھی تعمیر بنتی ہے, محبت کبھی تحریر بنتی ہے, محبت کبھی تقریر بنتی ہے. اسی محبت کا ایک نام حسن مرزا بھی ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ تھیوری نہیں ہے. محبت کی قوت دیکھیے, یہ محبت کا پاور دیکھیے, یہ محبت کی طاقت دیکھیے. 1,00,000 اولادیں, 1,00,000 بیٹے اگر کسی کو اللہ نے دیے ہوں یا دیتا یا دے, اگر خداوند عالم کسی کو 1,00,000 فرزند عطا کرے گا, اس کا نام یوں کیا چلے گا جس طریقے سے علی تابوت کے سہارے سے حسن مرزا کا نام چل رہا ہے. حسن مرزا ایک عام نام ہے, شیعہ کمیونٹی میں یہ نام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم سے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے نام کتابوں میں ہیں اور ان کا تذکرہ ہے. حسن مرزا, نواب مرزا, یہ سب لکھنؤ کے عام طور پر نام ہیں. اور آج ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کا نام حسن مرزا ہے. تو یہ تو ایک کامن نام ہے, لیکن اس تابوت کی نسبت سے جو نام سامنے آیا اس کی کیفیت کو آپ محسوس کیجئے. حسن مرزا کا تابوت, انہیں بشارت ہوئی, انہوں نے تابوت اٹھایا.
تو اب یہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک شناخت ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک عزم ہے، یہ ایک حوصلہ ہے، یہ ایک بھروسہ ہے، یہ ایک اعتماد ہے، یہ ایک اعتبار ہے، یہ ایک حیات ہے، یہ ایک دائمی زندگی ہے کہ جب علی کے دامن سے کوئی لپٹ جاتا ہے، نام علی کوئی کیا مٹائے گا جب ایک غلام کا نام نہ مٹا۔ 700 برس تک دنیا نے چاہا کہ علی کا نام نہ لیا جائے، تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے عزیزان محترم۔ ایک خاندان اگر کسی کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک محلہ کسی کا دشمن ہو جاتا ہے، چند لوگ اگر کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں تو اس کو شہر میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی آدمی کو خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی آدمی کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی آدمی کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ یہ عام آدمیوں کا تذکرہ نہیں ہے، وزرائے اعظم کا تذکرہ ہے، صدور کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ ہے، جنہیں پھانسیاں دی جا چکی ہیں، جنہیں سولی پر چڑھایا جا چکا ہے، جنہیں جیل میں ڈالا جا چکا ہے، یہ آج کل کی بات ہے، جنہیں قید میں رکھا جا چکا ہے۔ 4 آدمی اگر کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں دنیا میں تو اسے سانس لینا دشوار ہو جاتی ہے۔ اب ذرا معجزہ سنیے کہ معجزہ کیا ہے۔ 700 برس تک حکومتیں جس کا نام لینا گناہ سمجھتی تھیں، جس کے چاہنے والوں کو قتل کیا جاتا تھا، گھروں کو لوٹا جاتا تھا، کوئی نام لکھتا نہیں تھا، کوئی نام لیتا نہیں تھا، یہ کوشش تھی کہ نام علی کسی کی زبان پر نہ آئے۔ فضیلت کا کیا تذکرہ ہے، آیت کا کیا تذکرہ ہے، قرآن کا کیا تذکرہ ہے، حدیث کا کیا تذکرہ ہے، نعرہ حیدری کا کیا تذکرہ ہے، علی علی کا کیا تذکرہ ہے۔ حکومتیں تباہ ہو گئیں، بنی امیہ برباد ہو گئے، بنی عباس خاک ہو گئے، حکومتیں مٹی میں مل گئیں، اس حسرت میں کہ علی کا نام نہ آئے۔ اب جو تاریخ کا ورق پلٹا تو یہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی۔ یہ ہے محبت کا پاور، یہ ہے محبت کی طاقت۔ علی کے دامن سے لپٹ کے تو دیکھو، یا علی کہہ کے تو دیکھو، پھر پتہ چلے گا لذت حیات کیا ہے، لذت ولایت کیا ہے، لذت زندگی کیا ہے۔ کمیل کو دعا تعلیم کر دی، یہ چلن ہے اس گھرانے کا، یہ آتا ہے اس خانوادے کی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا علی مجھے دعائے خضر تعلیم کیجئے۔ کون جانتا ہے دعائے خضر کیا ہے؟ کوئی ہے بتانے والا؟ بات سے بات نکلتی ہے کوئی؟ خضر کو کس نے دیکھا ہے؟ خضر کا نام سنا ہے، صورت دیکھی ہے، تصویر دیکھی ہے، ملاقات ہوئی ہے؟ کہانی قرآن میں تو ان کا قصہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ یعنی ہم سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں دعائے خضر کس سے؟ جناب امیر سے۔ تو ٹھیک پوچھ رہے ہیں، علی کا چاہنے والا ہے، اونچ نیچ سمجھتا ہے۔ کمیل اگر علی سے پوچھ رہے ہیں تو صحیح پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ جس کا بیٹا خضر کا استاد ہو، خضر کو مسئلے تو امام حسن نے بتائے ہیں، تو اب اگر خضر کے لیے علی سے نہ پوچھے تو کون ہے جس سے پوچھیں؟ جناب امیر نے دعا تعلیم کی۔ ساری دنیا میں کمیل کا نام ہے، بڑے بڑے جاننے والے ہو، پڑھنے والے ہو، جو مزاولت کرتے ہیں شبہ جمعہ میں، اگر کمیل کا نام ہٹا لیا جائے تو دعا سمجھ میں نہ آئے کہ کون سی دعا کہہ رہے ہیں، کون سی دعا کہہ رہے ہیں۔ کمیل کو نام ملا علی کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیے، یہ آپ کے گھر کی بات ہے، لکھنؤ کی بات ہے۔ کمیل کو نام ملا علی کے صدقے میں۔
راہب کو بیٹے ملے حسین کے صدقے میں، مانگ رہا تھا ایک ملے 7، مانگ رہا تھا ایک ملے 7۔ تو اس گھرانے کا چلن یہی ہے، کسی کو دعا کے ذریعے سے نام مل گیا، کسی کو بیٹوں کے ذریعے سے نام ملا، تو اگر حسن مرزا کو تابوت کے صدقے میں نام ملا، کیا یہ مقام حیرت نہیں ہے؟ تعجب کا مقام ہے۔ یہ مولا کی دین ہے عزیزان محترم۔ اللہ اللہ عزیزو، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں۔ محبت تعمیر بھی ہے، محبت تحریر بھی ہے، محبت تقریر بھی ہے، محبت میں کشش بھی ہے، محبت میں جاذبیت بھی ہے۔ آج کامل 1400 برس گزر چکے، لیکن اس کے بعد یہ مجمع گواہی دے رہا ہے شبیہ نجف میں حاضر ہونے والا کہ محبت کیا ہے۔ اللہ اللہ، علی نے محبت کا پیغام کی دیا، علی نے اسلام کا پیغام دیا، علی نے قرآن کا پیغام دیا۔ دنیا سے جاتے جاتے علی نے پیغام دیا، ایک مرتبہ سب کو جمع کیا اور اس کے بعد وصیتیں کرنا شروع کیں۔ اللہ اللہ، یہ آج ہی کی رات تھی، یہ آج ہی کی رات تھی جب اپنے سامنے دسترخوان بچھوایا، بیٹی سے کہا بیٹی میرے بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بچے میرے سامنے افطار کریں۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، آہستہ علی اس کے قریب آئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے سر مبارک کو بلند کیا، کہنے لگے اینا ولدی الحسین، ارے میرا گود کا پالا حسین کہاں ہے، میرا لال حسین کہاں ہے؟ حسین قریب آئے تو کہا حسین اور قریب آؤ، حسین اور قریب آئے، کہا اور میرے نزدیک آؤ، حسین اور نزدیک آئے، اپنا داہنا ہاتھ حسین کے کاندھے، بایاں ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا، داہنے ہاتھ سے ایک لقمہ روٹی کا توڑا اور اس کے بعد اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے دست مبارک کو حسین کے دہن اقدس کے قریب لے گئے، کہنے لگے کربلا کے بھوکے باپ کے ہاتھ سے یہ روٹی کھا لے۔ اس کے بعد پانی طلب کیا، جام آب پیش کیا گیا، جام آب علی نے ہاتھوں میں لیا، حسین کے دہن کے قریب کر کے کہنے لگے کربلا کے پیاسے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے۔ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کہنے لگے صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرو، ابھی تو بہت رونا ہے، ابھی تو بہت رونا ہے۔ اللہ اللہ، افطار کروایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھرے گھر کو دیکھا اور فرمانے لگے اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ حسن و حسین کو وسیلہ بنایا پیغام کے لیے ساری دنیا کے واسطے، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَأَنْ لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، وہ لاکھ تمہارے پیچھے دوڑے، وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بات کرنا تو حق بات کرنا اور جب عمل کرنا تو انجام عمل پر نگاہ رکھنا، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہاں دیکھو جب کبھی ظالم اور مظلوم میں ٹکراؤ ہو جائے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ ظالم کو چھوڑ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اس کے بعد فرمانے لگے اوصیکما وجمیع اہلی وولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام اہل کو وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، جس تک میرا یہ پیغام پہنچے، بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا،
ہمیشہ خوف الہی کا خیال رکھنا، اور دیکھو اپنے امور کو مرتب رکھنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا۔ فَإِنَّا سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ میں تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا اور اتحاد سے رہنا عام طور پر نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ دیکھو یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ نہیں، یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آج کھائیں اور کل نہ کھائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی المساکین شارکوہم فی معیشتکم۔ مسکینوں کا خیال رکھنا، اپنی معیشت میں انہیں شرکت دلا دو، شیئرر بنا لو، حصہ دار بنا لو۔ اللہ اللہ کیا عزت عطا کر رہے ہیں انسان کو۔ شارکوہم فی معیشتکم، اپنی معیشت میں مسکینوں کو شریک کر لو۔ ایک کسی کو مسکین سمجھ کے، غریب سمجھ کے دینا اور ہے، اور ایک کسی سے آپ کہیں ارے یہ تو آپ ہی کی تجارت ہے، یہ تو آپ ہی کا کاروبار ہے، آپ تو اس میں حصہ دار ہیں، تو اس کا مورل کتنا بلند ہو جائے گا، اس کی عزت کتنی اونچی ہو جائے گی۔ تو علی انسانیت کو عزت دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ شارکوہم فی معیشتکم، اپنی معیشت میں مسکینوں کو شریک کر لو۔ اور اس کے بعد پڑوسیوں کے لیے حکم دے رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ دیکھو قرآن سے باخبر رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو بھول جاؤ اور تمہارا غیر قرآن سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم۔ دیکھو نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا، نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرنا، یہی نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا۔ خانہ کعبہ کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ کعبے کو تنہا نہ چھوڑ دینا، کعبے سے غافل نہ ہو جانا، کعبے کو اکیلا نہ چھوڑ دینا۔ تم نے اگر کعبے کو چھوڑ دیا تو پہچانے نہ جاؤ گے، تمہاری کوئی پہچان باقی نہ رہے گی، تمہاری کوئی شناخت باقی نہ رہے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھو جہاد سے غفلت نہ کرنا، وہ تمہارے نفسوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہاری زبانوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہارے مالوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ہمیشہ اس کی تعلیم دیتے رہنا، دنیا کو ہدایت کرتے رہنا۔ اور یہ تمام باتیں ارشاد فرمانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل علی ابن ابی طالب قتل امیر المومنین۔ خبردار، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں اور تم کوفے کے کوچہ و بازار میں دوڑتے ہوئے پھرو یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا، اور اب ہم علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے بجز میرے قاتل کے اور کسی کے کوئی تعرض نہ کرنا، بجز میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہے نظام عدل اور یہ ہے نظام حق کہ قاتل تک کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ وصیت نامے کو ختم کیا اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور بھرا گھر امام حسن کے حوالے کیا، ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک فرد کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اپنا بھرا گھر امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا،
اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک مرتبہ سر مبارک کو بلند کیا اور آپ بیدار پائے گئے۔ ارشاد فرمایا یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ کون رو رہا ہے؟ کسی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ ام البنین رو رہی ہیں، مادر عباس رو رہی ہیں۔ تو ام البنین ادھر آؤ۔ ام البنین قریب آئیں۔ کہ ام البنین کیوں روتی ہو؟ کیا بات ہے؟ سر کو جھکا کے عرض کیا میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، بھرا گھر آپ نے امام حسن کے حوالے کیا، ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک فرد کو حسن کے حوالے کیا۔ کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی عباس ادھر آؤ۔ جب عباس قریب آ گئے تو کہا حسین میرے نزدیک آؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے حسین میرے عباس کا خیال رکھنا، عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ یہی سبب ہے جب تک عباس زندہ رہے کسی کی مجال نہ تھی کہ نظر اٹھا کے حسین کی طرف دیکھ لیتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کے قریب چلا جاتا۔ مگر جب عباس نہیں رہے اب نہ پوچھئے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچنے کے بعد، ششماہے کے گلے سے تیر کھینچنے کے بعد، جب فاطمہ کا لال تلوار لے کے میدان میں آیا تو عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، عباس کے شانے کٹ چکے تھے، حسین اکیلے تھے، حسین تنہا تھے۔ مگر شجاعت کا عالم یہ تھا کہ میمنے پہ حملہ کیا تو میسرے پہ گیا، میسرے پہ حملہ کیا تو میمنے پہ گیا۔ قلب لشکر میں آئے تو علمان علمان کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم بلندیوں پر چلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین کس طرح سے تلوار چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں لشکروں کا، فوجوں کا، اسلحوں کا، سروں کا ایک سمندر ہے، اس کے درمیان حسین کی تلوار شعلہ بنی ہوئی ہے، اعضائے جسم انسانی کٹتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، حسین کی کوہنیوں سے لہو جاری ہے۔ حیران رہ گئے، وہ کیا حیران رہتے، حیران رہ گئے یہ وہی لڑ رہا ہے جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، یہ وہی لڑ رہا ہے جس نے علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا ہے۔ وہ کیا حیران رہتے، ایک مرتبہ لڑتے ہوئے حسین دریا کے قریب سے گزرے، رکابوں پر زور دے کے بلند ہوئے، عباس پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی، عباس بھائی کی جنگ نہیں دیکھی، یہ کہہ کے اب جو حملہ کیا فوجیں بھاگی، مقام نخیلہ تک دوڑاتے ہوئے فوجوں کو لے گئے، علمان علمان کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ایسے میں لشکر کے ایک حصے نے کہا حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تلوار کو روک لو۔ دل بھر آیا، تلوار روکی، تیر چلے، نیزے آئے، خنجر آئے، پتھر برسے، سینہ زخمی، بازو زخمی، پہلو زخمی، پیشانی زخمی، تلوار رکی ہوئی ہے، حسین پشت فرس پر جھوم رہے ہیں مگر لبوں کو جنبش ہے۔ قاتلوں نے دیکھا کیا بات ہے، حسین کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جو قریب ہو کے سننا چاہا تو حسین کہہ رہے تھے اماں آئیے کربلا میں آنے کا وقت آ گیا۔ پہلو سے ماں کی آواز آئی میرے لال حسین، میرے لال حسین، یہ ماں موجود